محبت اور خلوص سے بنائے گئے رشتے بعد میں تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ رشتے بہت چاہت اور محبت سے بنائے جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ تکلیف کیوں دینے لگتے ہیں؟ ان رشتوں سے تکلیف کیوں ملتی ہے؟ وہی رشتے آپ سے حسد کیوں کرنے لگتے ہیں، بلکہ بعض اوقات دشمنی پر بھی اتر آتے ہیں؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اب یہ حاسد رشتے رحم کے رشتے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کے بہن بھائی کزنز وغیرہ، یا پھر سسرالی لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کا ان سے رشتہ صرف تکلیف کا رشتہ بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا پھر یہ رشتہ دوستی کا، ہمسائیگی کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان سے بہت محبت سے تعلق بنایا ہے، اپنا خلوص اور اپنی محبتیں ان پر نچھاور کی ہوں، لیکن بعد میں وہی لوگ آپ کا برا چاہنے لگے ہوں، آپ کو برا سمجھنے لگے ہوں۔ کیوں؟ یہی میرا آج کا ٹاپک ہے جسے میں ڈسکس کروں گی، جس پر میں ڈیٹیل سے بات کروں گی۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ خوش اور آباد رہیں۔ ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے وہ کچن کلیننگ کے کلپس ہیں۔ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح چھوٹے کچن کو اچھے طریقے سے آرگنائز کیا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو عید کلیننگ سے ریلیٹڈ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ صفائی کے ساتھ ساتھ افطاری کی مکمل ویڈیو ہے، میری فل ڈے کی روٹین ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ میرا بزی ترین دن ہے، اس میں کچن کلیننگ، کوکنگ، واشنگ سب شامل ہے۔ اس ویڈیو میں آپ ملٹی ٹاسکنگ دیکھ پائیں گے۔ اس کے بعد میں بہت تھک گئی تھی، لیکن مجھے ویڈیو کمپلیٹ کرنی تھی کیونکہ میں نے اسے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، تو پلیز اسے کمپلیٹ واچ کیجئے گا تاکہ آپ کی طرف سے مجھے اپریسیشن مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جو رشتے ہم بہت پیار اور محبت سے بناتے ہیں، میرے خیال کے مطابق وہ جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں اس میں بھی ہماری ہی غلطی ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سینسیٹیو لوگوں کی دوسرے لوگوں یا رشتہ داروں کے ساتھ بہت جلدی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، جو بعد میں ایموشنل پین کی وجہ بن جاتی ہے۔ پھر آپ سوچنے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا، میں نے تو اس انسان کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا، پھر اس نے مجھے تکلیف کیوں پہنچائی، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ باقی لوگوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں، بلکہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن مجھے ہی کیوں ہر رشتہ تکلیف پہنچاتا ہے اور حسد کرنے لگتا ہے؟ یعنی ایسی سچویشن سے گزرنے کے بعد اپنا ایگزامن کرنے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آپ کا اپنے آپ سے سوال کرنا آپ کو بہت کچھ سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے، آپ کو میچور کرتا ہے۔ آپ جتنی جلدی خود سے یہ سوال کر لیں گے اتنی ہی جلدی آپ اصل سچویشن تک پہنچ جائیں گے، بلکہ بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔ اسی فیلنگ کے، اس سوال کے بعد جو آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں، اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر آپ نے امیدیں لگانی ہیں اور کہاں پر امیدیں نہیں لگانی۔ ہر جگہ پر اپنی محبتیں اور خلوص نچھاور نہیں کرتے رہنا۔ آپ کی محبتیں، آپ کا خلوص قیمتی ہے، ہر انسان اسے ڈیزرو نہیں کرتا۔ جب آپ کے ساتھ بار بار لوگوں کی طرف سے یہی رویہ رپیٹ کیا جاتا ہے تو آپ سیکھ جاتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ آپ کا ہر رشتہ اور ہر تعلق جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہر جگہ، ہر رشتے میں اپنے قیمتی ایموشنز ڈال دیں گی اور سامنے سے ویسا رسپانس نہیں ملے گا تو پھر آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ لوگ بڑی آسانی سے آپ کو ہرٹ کرتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ ایموشنز آپ کی زندگی کی بہت اہم چیز ہے جو آپ کو ہر جگہ نہیں لٹانی۔ تو اپنے آپ کو ایسا ہرگز مت بنائیے کہ کسی سے مختصر سی ملاقات میں آپ اس کے دیوانے ہو جائیں، آپ اس کو مس کرنے لگیں، بار بار آپ کو اس انسان کا خیال آنے لگے، آپ کو اس کے بغیر اپنا آپ نامکمل لگنے لگے، آپ اس کو مس کرنے لگیں۔ تو یہاں پر غلطی آپ کی اپنی ہے کہ آپ نے اس وقتی سے انسان کے ساتھ اپنے ایموشنز کیوں جوڑ دیے۔ انہی ایموشنز کی وجہ سے آپ کی اٹیچمنٹ بالکل غلط جگہ پر ہو گئی، جو صرف اور صرف تکلیف اور اذیت کی وجہ بنی، جبکہ اس انسان کو آپ میں ایک رتی برابر بھی انٹرسٹ نہیں تھا، دلچسپی نہیں تھی۔ تو آپ کے ایموشنز کیا اتنے فالتو ہیں، کہاں کہاں پر انہیں لٹاتے پھریں گے؟ اپنے ایموشنز سنبھال کر رکھیے اور انہیں صحیح جگہ پر استعمال کیجیے۔ رہی بات دور کے رشتوں کی، تو آپ کو صرف رشتے نبھانے ہیں، ان کے ساتھ حد سے زیادہ اٹیچمنٹ نہیں بنانی۔ ایک معیاری زندگی وہ ہے کہ جہاں پر اٹیچمنٹ ہونی چاہیے وہاں پر اٹیچمنٹ ضرور ہو۔ مثلاً اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ضرور ہونی چاہیے، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہونی چاہیے، شوہر کی بیوی کے ساتھ اور بیوی کی شوہر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو حسد نہیں کرتے۔ قریبی دوست جو آپ کے ساتھ بہت مخلص ہوں ان کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ سب رشتے
اور مخلص دوست آپ کے ویل وشرز ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ہر جگہ پر جذباتی لگاؤ بنا کر بیٹھ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی قیمتی چیز کو ایسی ہر جگہ پر انویسٹ کرتے ہیں جہاں سے آپ کو کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا. تب آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اپنے تعلقات کو، اپنے رشتوں کو پہچانیں. ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. سب سے اہم اور قابل قدر قسم ہے آپ کے وہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. بہن بھائی، والدین، ان سے رشتہ بنانے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا. آپ کا اپنے بچوں سے رشتہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ سب کے سب قابل قدر رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے ہیں. وہ تمام رشتے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کا احساس کرنا، ان سے جذباتی لگاؤ ہونا بہت ضروری ہے. دوسری قسم کے رشتے وہ ہوتے ہیں جو آپ نے خود بنائے ہیں. آپ اپنے دوست کا انتخاب خود کرتے ہیں. آپ کے پارٹنر، چاہے وہ آپ کے لائف کے پارٹنر ہوں یا پھر بزنس کے پارٹنر ہوں، ان کا انتخاب بھی آپ نے خود کیا ہے. اب یہاں پر ہر درجے کا نبھا کرنا ضروری ہے. یعنی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جڑے رہیے، اپنے پارٹنرز بدلتے نہ رہیے. ایک تو وہ رشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور دوسرے وہ جو انتخاب کے رشتے ہیں. سب سے ملیں، بہت اچھے طریقے سے ملیں، لیکن بہت احتیاط سے پرکھیں بھی، کیونکہ ہر کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کیا پتا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کیا ہو، وہ آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے. تیسرے نمبر پر وہ رشتے یا تعلقات آتے ہیں جو ضرورت ہیں. مثلاً کام والی ماسی، یہ ضرورت کا تعلق ہے. یا پھر آپ کے سفر کا کوئی ساتھی ہے، یہ بھی ضرورت کا تعلق ہے. یا پھر آپ کے کلاس فیلوز ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے آفس میں کولیگز ہیں. ان میں سے اگر کسی کے ساتھ آپ نے پرکھنے کے بعد دوستی کا رشتہ بنایا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. ادروائز ہر جگہ پر آپ کا جذباتی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا کسی کے ساتھ ہمدردی تک کا تعلق ہے تو یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کہ آپ اپنے قیمتی جذبات اور خلوص ایسی جگہ پر مت لٹائیں. اس حد تک جذباتی لگاؤ کہ ایکسپیکٹیشنز بن جائیں اور پھر وہ ایکسپیکٹیشنز ٹوٹیں تو ہمیں تکلیف پہنچے گی. اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہے. رشتوں سے تکلیف پہنچنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، مال دیتا ہے، زندگی کو خوش نصیبی سے نوازتا ہے، زندگی میں ترقیاں اور عزتیں ملتی ہیں، تو رشتہ دار اور تعلقات والے خوش ہونے والے نہیں ہوتے، بلکہ آپ کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں. اور پھر اس ناپسندیدگی اور حسد کے بعد آپ ایسے لوگوں کے ساتھ لاکھ نیکی کر لیں، اپنے ایموشنز ان پر لٹا لیں، وہ کبھی بھی اپنی اس نفرت اور حسد سے باز نہیں آئیں گے. ہاں، منافقت کا روپ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے خیرخواہ بن کر آ جائیں تاکہ وہ بیچارے آپ سے ملنے والے فائدوں سے محروم نہ رہ جائیں، لیکن دل سے وہ آپ کے دشمن ہی رہیں گے، آپ کا برا ہی چاہتے رہیں گے. تو جب ایسے لوگوں کا اصل روپ سامنے آتا ہے تو حقیقت میں بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ حاسد پر چاہے 1000 احسان کر لیں، لیکن دل سے وہ آپ کا دشمن ہی رہے گا. تو اگر آپ کو ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنی بھی ہے تو صرف اللہ کے لیے کریں، ان سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ اچھائی کے بدلے میں اچھائی نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے ساتھ برا کرنے میں، آپ کو نقصان پہنچانے میں جہاں بھی ان کو موقع ملے گا تو وہ موقع مس نہیں جانے دیں گے. اچھا، اب یہ بات ہے کہ ایسے لوگ حسد کرتے ہی کیوں ہیں؟ تو جو لوگ آپ کے برابر نہیں آ سکتے وہ آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں. آپ سے حسد کیا جا رہا ہے، یہ پروف ہے اس بات کا کہ آپ کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ اسپیشل ہے. حسد ایسی چیز ہے جو ہر انسان میں ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں میں تو حسد کے پہاڑ ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک سے حسد کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں یہ چیز ایکٹیو نہیں ہوتی، لیکن یہ جذبہ ہر انسان میں پایا جاتا ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ. اب یہ حسد جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے 2 بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، 2 بھائیوں کی بیویوں میں بھی ہو سکتا ہے، 2 بھائیوں کے بچوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی معلومات رکھتے ہیں. پھر اگر ایک کے پاس دوسرے سے زیادہ نعمتیں ہیں تو وہاں پر بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح ایک پوری فیملی دوسری پوری فیملی سے بچوں سمیت حسد کرنے والی بن جاتی ہے. اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی نعمتیں دوسروں کے سامنے شو آف نہ کریں، نعمتوں کی نمائش نہ لگائیں. اب چاہے وہ بات چیت کے ذریعے ہو، دکھانے سے ہو، یا پھر اسٹیٹس کے تھرو ہو. یہ سیدھی دعوت ہے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے ملنے والے حاسدین کو کہ آئیے مجھ سے حسد کیجئے. اس لیے جب فیل ہو جائے، کسی کا حسد کھل کر سامنے آ جائے تو اس سے کم بات کریں، کم سے کم ڈسکشن کریں. اپنے بچوں کی کامیابیوں کی، اپنی نعمتوں کے بارے میں، اپنے کاروبار کی ترقی کے بارے میں
اور اپنی آپس کی محبتوں کا ذکر ہرگز نہ کریں، تاکہ آپ بچ سکیں اپنے رشتوں کی تلخی اور نفرت سے، حسد سے، اور اس کے بعد آنے والی ہر مصیبت سے۔ خواتین میں یہ حسد کپڑوں اور جوتوں کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت کسی فنکشن میں اچھا تیار ہو جائے تو بھی اس سے حسد کرنے والے حسد کرنے لگتے ہیں۔ حاسد رشتہ دار میں ایک بیماری اور ہوتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے پاس کتنی ہی نعمتیں کیوں نہ ہوں، وہ ناقدری ہی کرتا رہتا ہے۔ ایک حاسد اور جیلس رشتہ دار کی نظر ہمیشہ دوسروں کی پرائیویسی پر ہی رہتی ہے، گویا کہ ایسے رشتہ دار دوسروں کی پرائیویسی میں کو کھوجنے میں ہی لگے رہتے ہیں، کبھی خود معلومات لیتے ہیں اور کبھی کسی دوسرے کے تھرو یہ کام کرتے ہیں۔ حاسد اور جیلس رشتے، آپ ان کے ساتھ کتنا ہی سنسیئر کیوں نہ ہو جائیں، لیکن یہ آپ کو ان نعمتوں، اعزاز اور عزت کے قابل بالکل بھی نہیں سمجھتے جو آپ کو ملی ہوئی ہوتی ہیں، تبھی تو آپ سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ حاسد ہوتے ہی ان لوگوں کے ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی مقام ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا تھا تو ان کے سامنے شیطان حاسد بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شیطان نے، ابلیس نے حسد بھی کیا، تکبر بھی کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو انسلٹ بھی کیا تھا، ان کو برا بھلا بھی کہا تھا، صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں تو ان سے برتر ہوں، اعلیٰ ہوں، یہ مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یعنی کہ کھل کر دشمنی کا اظہار کیا تھا، اور تا قیامت وہ دشمنی نبھاتا رہے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جس کو بھی نوازے گا اس کا حاسد الٹیمیٹلی پیدا ہوگا ہی ہوگا، جو آپ سے حسد کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ سے کوئی حسد کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کریں کہ اے اللہ، میرے اندر کچھ ایسا ہے، تو نے کچھ عطا کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے تو یہ جلتا ہے اور حسد کرتا ہے۔ اب اس میں بھی تکبر نہیں کرنا، جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جتنا جھکتے جائیں گے اللہ تعالیٰ مزید بلندیاں دیتا جائے گا، عزتیں دیتا جائے گا۔ یہ جسٹ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں اور حاسد کے حسد کو سر پر سوار نہ کر لیں۔ اسی طرح حاسدین کو بھی سر پر سوار نہیں کرنا کہ فلاں انسان مجھ سے حسد کیوں کرتا ہے، بھئی کرنے دیں، وہ حسد کرتا ہے تو آپ اسے نہیں روک سکتے، بس اپنی پرائیویسی کو پرائیویسی دیں، خاموشی اختیار کریں تاکہ وہ آپ کی کامیابیاں اور کمزوریاں جان کر آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ایسے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیں اور دور سے سلام دعا کی حد تک تعلق رکھیں۔ حاسدین کو لفٹ نہ کرائیں، حاسدین کو زیادہ اہمیت دینے اور ان پر اپنے ایموشنز پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے حاسدین کو نو لفٹ۔ اگر آپ حاسدین کو صفائیاں دینے لگ جائیں گے، ان کے والوں کے جواب دینے لگ جائیں گے تو آپ کی ساری صلاحیتیں ان کو صفائیاں دینے میں، ان کو مطمئن کرنے میں لگ جائیں گی، لیکن انہوں نے پھر بھی مطمئن نہیں ہونا، کیونکہ شیطان نے بھی قیامت تک مطمئن نہیں ہونا۔ یہ حاسدین ابلیس کے فالوورز ہوتے ہیں، جیسے ابلیس پر اللہ کی پھٹکار پڑی، حاسدین پر بھی ایسی ہی پھٹکار اور اللہ کی لعنت کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ابلیس مطمئن نہیں ہو سکا، ایسے ہی یہ لوگ بھی کبھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو آپ زندگی کے ہر شعبے میں حاسدین پائیں گے۔ حاسدین کو جواب دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو اہمیت دینی شروع کر دی ہے، اسی طرح ان کا حسد اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اور زیادہ اہم سمجھنا شروع ہو جائیں گے اور پھر ہر کام میں ٹانگ اڑائیں گے۔ تو ان کو انہی کی زبان سے ماریں، ان کو لفٹ نہ کروائیں، اپنے حاسدین کو خاموشی کی مار ماریں، کیونکہ اگر آپ نے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش میں جواب دینے شروع کر دیے تو آپ اپنے ترقی والے رستے سے، اپنے فوکس سے ہٹ جائیں گے۔ جو اللہ آپ کو ترقی دیتا جائے گا، آپ کے حاسد بڑھتے جائیں گے، اور یہ حاسد زیادہ تر قریبی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کی ہر بات سے، ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں سب سے پہلے اونچی جگہ پر پڑتی ہیں نا، اسی طرح آپ کے پاس جب بھی کچھ خاص ہوگا، آپ کو بلندی ملے گی، آپ کو کوئی مقام ملے گا، آپ کو نعمت اور ترقی ملے گی، آپ بلند ہوں گے، دوسروں سے بہتر ہوں گے، اب وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، تو سب سے پہلے حاسد کی نظریں آپ پر ہی پڑیں گی۔ جتنے آپ نیچے ہوتے جاؤ گے، یعنی آپ کا کوئی مقام نہیں ہے، آپ خود دوسروں کی طرف دیکھنے والے ہیں، اپنے اندر کوئی خصوصیت نہیں سمجھتے، کسی فن کے ماہر نہیں ہیں، کوئی صلاحیت، قابلیت نہیں ہے، کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، تب پھر کوئی حاسد نہیں ہوگا جو آپ سے چلے۔ تو یہ بات تو ہمیں ہمارے دین سے ہی پتہ چلی ہے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جائے گا۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جائے گا، تو ہم کیسے اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نعمتیں بھی ہوں اور کوئی ہم سے حسد بھی نہ کرے؟ تو اگر ہمارے پاس کامیابی ہے،
عام لوگوں سے بڑھ کر نعمتیں اور ٹیلنٹ ہے تو حاسد بھی ہوں گے اور حسد بھی ہوگا۔ اب یہ حسد قریبی رشتوں، بھائی بھائی میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حابیل نے قابیل کو حسد کی وجہ سے ہی تو قتل کیا تھا۔ یہ تو انسانی تاریخ ہے، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے رشتوں سے تکلیف نہ پہنچے؟ اس لیے حسد کی حقیقت سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ سورۃ فلق میں بھی تو حسد اور حاسد کا ہی ذکر ہے۔ حسد کا وجود تھا، حاسد کا وجود تھا، جبھی تو سورۃ فلق نازل ہوئی۔ اب اگر آپ سے حسد کیا جا رہا ہے تو سورۃ فلق ناس صبح شام ضرور پڑھیں۔ حسد کرنے والا خود تو سراسر تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی؟ اس سے چھن کیوں نہیں جاتی؟ مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے۔ حاسد کے حسد کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ مجھے نہیں ملتی تو نہ ملے، لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے، یا پھر یہ انسان زندہ ہی نہ رہے۔ یعنی کہ اتنی شدید دشمنی پہ ایسا انسان اتر آتا ہے۔ تو یہ کتنا شدید ری ایکشن ہے جو آپ کو اپنے حاسد رشتہ داروں سے ملتا ہے۔ ایسا حاسد رشتہ دار جسے آپ نے بہت محبت سے اپنے قریب کیا تھا، جس پر آپ احسانات کرتے رہے، یہ نعمتوں سے حسد کرتے کرتے آپ پر الزامات بھی لگائے گا، بہتان بھی لگائے گا۔ آپ کو ملنے والی نعمت کے غم میں لوگوں کے پاس جا کر بری بری باتیں بھی کرے گا کہ لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں اور یہ اپنے مرتبے سے گر جائے، لوگ اسے برا بھلا کہیں اور سمجھیں۔ حاسد رشتہ دار اپنی نیگیٹو انرجی دوسروں میں بھی داخل کرتے ہیں۔ جب آپ کو اس بات چیت کا پتہ چلتا ہے تو آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس انسان کے ساتھ اتنی بھلائیاں کی ہیں اور یہ مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پریشان نہ ہوں، عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل نہ کرے اس کو ایسے لوگ ذلیل نہیں کر سکتے۔ خوشیاں اور سکون بانٹیے، خوشیاں اور سکون حاصل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان کی عافیت عطا فرمائے اور دونوں جہان میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔